अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 114 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। वो लोग अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं और वो मारूफ का हुक्म देते हैं और वो मुनकर से रोकते हैं और वो भलाइयों के लिए जल्दी करते हैं और वो लोग अमल सालिह करने वालों में से हैं। ये असल में ये सिफ़ात बयान की जा रही हैं उन लोगों की जो हामिलीन किताब हैं, किताब वाले हैं, या दीगर अल्फाज में उन्हें कहा जाता है कि अहले किताब हैं। ज़ाहिर सी बात है, अहले किताब के ज़िम्न में वो तमाम लोग आते हैं जिनके पास में अल्लाह ने किताब भेजी, जिनके पास अल्लाह की तरफ से पैगाम आया और पैगाम उनके पास मौजूद है। तो इसमें कोई तखसीस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तामीम की ज़रूरत है कि इसमें हर उस शख्स को अपने आप को एड्रेस समझना चाहिए कि मुझे एड्रेस किया गया है जिसके पास में किताब मौजूद है। और ज़ाहिर सी बात है, सरेदस्त अभी हम चूँकि कुरान की तिलावत करते हैं, क़िराअत करते हैं, तिलावत करते हैं, और तिलावत 2 मानों से करते हैं। यानी समझने की भी कोशिश करते हैं और उस पे अमल करने की भी कोशिश करते हैं, इत्तिबा भी करते हैं। तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है, ये चंद सिफ़ात बयान की गई हैं अच्छे लोगों की। जैसा कि इससे पहले की आयत में गुज़रा है, कुछ लोग एक ख़ास कौम में अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी बहुत सारी सिफ़ात हैं कि वो अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं की सिफ़ात में से ये भी है कि युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि वो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ इस तौर पे कि हाकिमियत का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर में मुकम्मल उनका यकीन होता है कि खालिक और रब और मालिक यौमिद्दीन, जो खालिक कायनात है, जो ज़रूरियात को मुकम्मल करने वाला है हर एक की, और जो मालिक यौमिद्दीन है, डे ऑफ जजमेंट का जो मालिक है, वो ज़ात वाहिद है, अल्लाह की ज़ात है। उस ज़ात पे यकीन रखते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि वो दिन आने वाला है जो आखिरी दिन होगा, हमारी इस हयात का, हयात अव्वल का आखिरी दिन होगा, हयात सानी की शुरुआत से पहले। और फिर उसके बाद में उनकी सिफ़त ये भी है कि लोगों को वो अच्छाइयों की तलक़ीन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई देखो ये काम सही है, इसको करना चाहिए। और साथ में लोगों को यही बताते हैं जो नापसंदीदा चीज़ें हैं समाजी एतबार से और अल्लाह के हुक्म के एतबार से, उन तमाम बातों के बारे में लोगों को आगाह करते हैं, रोकते हैं, जिसको हम मुख्तसर अंदाज में कहते हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम वो किया करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में उनकी खूबी ये भी है कि महज़ वो दूसरों को ही तलक़ीन नहीं करते रह जाते हैं, बल्कि वो खुद भी अच्छाइयों में आगे बढ़ते हैं। युसारिऊन फिल खैरात, अमली तौर पे पेशरफ़्त रहती है, खूब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे उनके लिए ख़ास टाइटल अल्लाह ने मुंतख़ब किया है कि उलाइका मिनस सालिहीन, ये लोग सालिहीन में से हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन आयात को सामने रखते हुए जब हम ये ज़हन में रखते हैं कि ये कुरान हमारे लिए इसलिए आया है कि हम जो वाक़यात पिछले गुज़रे हैं, जो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, उनमें हमारे लिए इबरत और नसीहत है, और जो भी चीज़ें हैं उनसे हम सबक लें। तो जब ये अल्लाह ने इन आयात को बयान किया कि जो लोग बड़े अच्छे हैं और उनकी अच्छाई की बुनियाद ये है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए भी इसमें हुक्म यही पोशीदा है कि हमें भी इन अच्छाइयों को अपनाना चाहिए ताकि हम भी सालिहीन में से हो जाएँ। देखिए, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान में एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो अल्लाह पे ईमान रखेगा और यौम आखिर पे ईमान रखेगा। तो यौम आखिर क्या है? आखिरत क्या है? यौम आखिर ये है कि जिसमें हमें कुरान ये बताता है कि उसमें हमें अपने तमाम आमाल का हिसाब मिलेगा और उस अमाल के नतीजे में हमारी ज़ात जिस शक्ल में होगी वो उस वक़्त हमें हमारे सामने मौजूद होगी। तो ईमान अल्लाह पे रखें और यौमुल आखिरत पे यकीन रखना और ईमान रखना, तो इसके बीच में एक चीज़ है और वो है अमल सालेह, कि अल्लाह पे ईमान और उसके साथ अमल सालेह और फिर आखिरत। तो यानी ईमान लाने के बाद अगर अमल सालेह हम करते हैं तो आखिरत का नतीजा अच्छा होता है। ये तो एक नुक्ता था जो मैं इसकी वज़ाहत करना चाहता था कि युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वाली बात जो है कि यूँ क्यों ज़रूरी है। कई जगह कुरान में आया है कि अल्लाह पर ईमान और आखिरत पे। आखिरत पे ईमान रखने का मतलब ये है कि हमें यानी यौमुल हिसाब पे यकीन है।
ہمارے ذہن میں ہے ہر وقت کہ ہمیں حساب دینا ہے، جواب دہی ہے، وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا ہمیں واچ کرنی چاہیے اپنی ہر حصے اب اپنا ہر کام، کیونکہ یہ آخرت پہ یقین جو ہے ہمیں صحیح اعمال کی طرف لائے گا. اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ کتابوں پہ، اس کے نبی پہ جو وہ پیغام لے کے آئے، تو پھر نیچرلی اس ایمان پہ، اس کتاب پہ ہم عمل بھی کریں گے جو اسی ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا وہ عمل صالح آئے گا، جو پیچھے بھی ذکر ہوا ہے کہ قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے، کیونکہ ایمان محض ایک عقیدہ ہے، عمل صالح اس کا اظہار ہے. اگر عمل صالح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایمان پر ہے. اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیچھے آیت نمبر 110 میں اسی طرح کی بات کا ذکر آیا تھا کہ تم لوگ ایک بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس وقت بھی یہ بات گفتگو ہوئی تھی کہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، تو یہ صرف بات حکم کی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کی بھی ہے کہ ہمارا عمل بھی ایسا. اور اس وقت یہ بات میں نے عرض کری تھی کہ یہ قرآن خود یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے. قرآن کی آیت ایک یہ بہت واضح طور سے کہتی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، یعنی جو چیز میں کرتا نہیں ہوں مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. تو ہم بھی کسی کو برائی سے جب روکتے ہیں تو اس برائی کو ہم نہ کریں، کسی کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو اس اچھے کام کو ہم بھی کرتے ہوئے ہوں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ کے احکامات کے حساب سے جو اچھے کام ہیں ان کو ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے چاروں طرف، یعنی ہمارے گرد و پیش میں اور خود ہماری ذات میں جو اچھے اثرات پڑتے ہیں وہ خود ایک تحریک بنتے ہیں، موٹیویٹر ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. کیونکہ جس انداز سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والی کی شخصیت بنتی ہے، اس کا کردار بنتا ہے، اس کا اخلاق بنتا ہے، تو وہ بذات خود اپنے آپ میں ایک پوائنٹ آف اٹریکشن ہو جاتا ہے. لوگوں کی توجہ آتی ہے اس کے اخلاق، کردار اور معاملات دیکھتے ہوئے، اور وہ تعریف و توصیف استعمال کرتے ہیں کہ کیسی شخصیت ہے. تو اس میں قدرتاً وہ آتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. جو سوچے گا وہ خود سمجھے گا اس بات کو، پھر ہم بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرے گا لوگوں، تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. یہاں پہ اس آیت میں اسی چیز کے ساتھ اگلی اسٹیپ جس کو وہاں ذکر کیا گیا تھا وہ کلیئرلی بتائی گئی ہے. کیا بتائی گئی ہے کہ یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یعنی پہلے وہی بات کہی گئی ہے کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں سے تلقین کرتے ہیں، پھر ان کی اپنی ذات اور کیریکٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خیر کے معاملوں میں جلدی کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم خیر کے معاملے میں مسابقت کرو، یعنی کمپیٹ ود ایچ ادر فار ڈوئنگ گڈ. اچھے کام کرنے کے لیے، یعنی کمپٹیشن ہمارے بیچ میں اگر ہو تو وہی اچھے کام کرنے کے لیے ہو کہ کسی نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو مجھ سے زیادہ کرو. دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور جو برے کام ہوں ان سے بچو. تو یہ تین نکات جو ہے بالکل ایک نقشہ کھینچ دیتے ہیں اللہ پہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی، یعنی بات صرف یہی نہیں رہی کہ صاحب وہ صرف ڈنڈا لیے کھڑے اور حکم دے رہے ہیں، داروغہ بنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ مت کرو اور یہ کر لو. جو کبھی کبھی ہمارے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم داروغہ کے طور پہ آئے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہماری ذات کا بھی حصہ ہو یہ تمام چیزیں. اب جیسے یہاں یہ بات کہی گئی، یہ وہ بھلائیوں کے لیے، خیر کے سب کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اور یہاں ہم یہ بھی خیال رکھیں کہ خیر جو ہے وہ شر کی ضد ہے. قرآن میں خیر کے مقابلے میں شر کا لفظ آیا ہے. تو کوئی بھی چیز جس سے شر پیدا ہوتی ہو، کسی طرح کا انتشار، بد نظمی، عدم توازن، وہ شر ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہوں گی وہ سب خیر ہوگی. یعنی جتنی خوشگواریاں ہیں زندگی کی، وہ تمام کام جس سے آپ کے گرد و پیش میں خوشگواری آئیں اللہ کے احکامات کے حساب سے، اور خود آپ کی ذات میں خوشگواری آئیں، آپ کے نفس کے اندر آئیں، یعنی یہ وہ اعمال ہوں گے اللہ کے احکامات کے حساب سے. میں بار بار اللہ کے احکامات کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سی خوشگواری ہیں ہم اپنے طور سے ایزیوم کر لیتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں ہوتی. ان دونوں میں فرق کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے. اگر یہ لائیو سیشن ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جس چیز سے ہم انجوائمنٹ حاصل کر رہے ہیں
یا جس سے ہم خوشگواری محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے یا نہیں ہے، اس کی بنیادی پہچان یہ ہے، انہیں لٹمس ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو خوشگوار کام ہم کرتے ہیں ان کے اچھے اثرات گرد و پیش میں بھی ہوتے ہیں اور ہماری اپنی ذات و نفس پہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نفس کی بھی گروتھ ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اور آس پاس بھی اس کے اچھے اثرات آتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو کام ہم اللہ کے احکامات سے ہٹ کے لیکن اپنے آپ کو ایزیوم کر لیتے ہیں، یعنی خود ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں خوشگواری حاصل ہوگی، اس کے اچھے اثرات ہماری ذات پہ نہیں آتے، ہماری ذات میں اچھی گروتھ نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی نہیں آتی، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور گرد و پیش میں بھی ان کے لانگ رن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اچھے اثرات نہیں ہوتے۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے، جس کو اگر ہم اپنے طور سے اینالائز کریں فردر، کیونکہ یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ اسپیسیفکس میں جایا جائے خاص واقعات کو لے کے، لیکن ایک چیز ہے جس کو جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنی سوچ پہ، اپنے عمل پہ اور ان کے اثرات پہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ بات ان کو بہت آرام سے کھل جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری بات اس پہ جو کہی گئی آخر میں کہ اور وہ لوگ عمل صالح کرنے والوں میں سے ہیں، یہاں عمل صالح کا ذکر آیا، جس کو میں نے ابھی کہا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑ کے آتا ہے۔ تو دیکھیے، عمل صالح جو ہے کہ وہ تمام عمل ہیں جن سے اچھے اور خوشگوار نتائج پیدا ہوں اور جس سے ہر طرح کا فساد ختم ہو، کیونکہ فساد یعنی مفسدانہ کام، فساد پھیلانے والے کام، اور عمل صالح دونوں اپوزٹ ہیں، قرآن میں اسی انداز سے استعمال ہوئے ہیں۔ عمل صالح وہ تمام کام ہے جو کسی بھی طرح کے فساد کو ختم کریں۔ فساد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو کسی چیز کا توازن بگاڑ دے، انیکولیٹی لے آئے، امبیلنس لے آئے، چیز کو خراب کر دے، اس کے اثرات کو خراب کر دے۔ اب مثال طور پہ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو پانی میں، ہوا میں، زمین میں جو پالوشن پھیلا ہوا ہے یہ فساد ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے یہ فساد ہے، سماجی زندگی میں جو انسانیت اور انسان کے لیے غلط رجحان والی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے جہیز کی رسم ہے، عورتوں کا استحصال ہے، بچوں کا استحصال ہے، بچوں کا غلط استعمال ہے، یہ تمام چیزیں فساد ہیں، یعنی جس سے انسانی معاشرہ متاثر ہو، اسے کسی بھی طرح سے خرابی پیدا ہو، تکلیف پیدا ہو، دل آزاری ہو، دل دھوکے، وہ سب چیزیں فساد ہیں۔ تو ہر دور کے فساد الگ ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ آج کے زمانے میں بہت بڑا فساد ہمارا ایک تو پالوشن کا ہے، دوسرے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں انسانی، بیسک ویلیوز، جیسے ہر انسان کو عزت دینی چاہیے، ہمارے یہاں نہیں مل رہی۔ قرآن کا حکم ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، تمام انسانوں کو ہم نے تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا، ہمارے یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہم پوری انسانیت کو تنگ کر رہی ہیں، یہ سب فساد ہے۔ تو ان فسادات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے جو کریکٹیو میجرز ہیں، جو تدارک کی چیزیں ہوں گی، وہ عمل صالح ہوں گی۔ تو عمل صالح کی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان کے ساتھ جوڑ کے آتا ہے۔ دوسرے سورہ روم کی اگر آپ آیت نمبر 44 دیکھیں تو وہاں من عمل صالحا کے مقابلے میں من کفر آیا ہے، یعنی جس نے عمل صالح نہیں کیا اس کے لیے اب اس لفظ کے مقابلے میں کفر آیا ہے، یعنی انکار کرنا، جو میں بار بار یہاں کہتا ہوں، ڈھکا دینا، چھپ دینا، کسی چیز کو ڈھک دینا، پیچھے ڈال دینا کمر کے۔ تو جب عمل صالح نہیں ہوتا تو پھر ایمان نہیں رہتا، بلکہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ من کفرہ کا لفظ آیا ہے من عمل صالحہ کے مقابلے میں۔ تو اگر کیونکہ دیکھیے عمل صالح نہیں کریں گے تو ایمان، وہی بات آ رہی ہے، ایمان پھر ایک فیتھ، ایک عقیدے کا نام رہ جائے، جس کا اظہار کہیں نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے دل میں یہ تصور ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ بڑا میرے حساب سے بہت مضبوط تصور ہے، لیکن میں اللہ کے احکامات کے حساب سے کام نہیں کر رہا، تو میرا عمل جو ہے وہ اس ایمانی عقیدے کا ریفلیکشن نہیں ہے، وہ اس کی روشنی میں نظر نہیں آ رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وی آر واٹ وی ڈو، ہم جو کام کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے کام مشرکانہ ہیں تو ہم مشرک ہیں، کافرانہ ہیں تو ہم کافر ہیں، منافقانہ ہیں تو ہم منافق ہیں،
फासिकाना हैं तो हम फासिक हैं। अल्लाह की हुदूद को हम अगर तोड़ते हैं तो अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते। हम फिस्क में मुब्तला हैं, हम फासिक हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की हुदूद को तोड़ते हैं। अब अल्लाह की हुदूद हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने कुरान को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है कि अमल स्वालेह करने का मतलब, क्योंकि इसमें एक आम तौर से अगर हम तजर्बा रवा रवी में करें, कोई नेक काम करते हैं तो मैं चंद नेकियां करके समझता हूँ मैंने अमल स्वालेह कर दिया। अमल स्वालेह स्पेसिफिकली फसाद का तदारुक है। हर तरह के फसाद को दूर करने वाले काम जो हैं वो अमल स्वालेह होते हैं। तो आज के ज़माने का जो फसाद है, जितने फसाद हैं, उनके खिलाफ काम जो है वो अमल स्वालेह का हिस्सा है। हमारे ईमान का मजहर है, अल्लाह की इबादत है और मतलूबा इबादत है। यानी इस रुख से अगर हम देखें तो जिस तरह फसाद इस वक्त ज़मीन में फैला हुआ है, पॉल्यूशन का भी, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस का, इसके लिए अगर हम काम करते हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए काम करते हैं, अगर सफाई रखते हैं, कूड़े हटाते हैं, गंदगी हटाते हैं जिसमें जरासीम पैदा होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, तो ये अमले स्वालेह है और ऐन इबादत है। इसको अगर इबादत की तरह से सोचें और हमारी इस चीज़ को फैलाया जाए कि इबादत का हिस्सा है, तो मुमकिन है हमारे इलाके जो बदनाम है सबसे ज़्यादा गंदे इलाकों में, कि वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, वो साफ नज़र आने लगे। क्योंकि जो गंदगी फैला रहा है, कूड़ा फैला रहा है, पास में कूड़ा फेंक रहा है, दुकान का कूड़ा बाहर फेंक रहा है, वो मुफसिद है। और मुफसिद के लिए कुरान जहन्नम की वईद देता है, जहन्नम की बात करता है कि इनको जहन्नम होगा। मुसरिफीन से कहा जाता है कि मुसरिफीन की इत्तिबा मत करो, क्योंकि ये ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, कोई इस्लाह नहीं करते। मुसरिफ कहते हैं जो वेस्ट करने वाला हो। तो जो पानी को ज़ाय करता है, वक्त को ज़ाय करता है, तवानाई को ज़ाय करता है, अपनी इल्म को और तरबियत को ज़ाय करता है, ये सब इसराफ में आएगा। और इनको अल्लाह ताला ने जालिम कहा है। ये वो लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। तो ये चीज़ की समझ अगर हमारे यहाँ आ जाए कि अमल स्वालेह क्या है और फसाद क्या है। फसाद सिर्फ झगड़े की बात नहीं है, फसाद हर तरह का इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी। अगर आप लोगों के बीच में तफरीक करते हैं, किसी को आला ज़ात का, किसी को नीची ज़ात का समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, छोटा काम वाला समझते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको पास में बैठने नहीं देते अपने, तो यह फसाद फैला रहा है, गुनाह है। और अगर आप इस चीज़ों को दूर करते हैं तो ये अमल स्वालेह है। तो ये हमें समझना चाहिए कि खैर के कामों में जल्दी करना, खैर में एक दूसरे की मदद करना और हर तरह के फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करना जो है, ये अल्लाह के हुक्म में है और इबादत है। क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म की इत्तिबा करना इबादत है, जो ऐन बेदाल अब्द के मादे के हिसाब से ये बात है कि इबादत वो चंद अरकान नहीं है या चंद चीज़ें जिन पे हम अमल करते हैं और जिसकी फहरिस्त आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी, लिस्ट ऑफ पीरियड्स में। अल्लाह का हर हुक्म फ़र्ज़ है और उस पे अमल करना इबादत है, ऐन इबादत है। चलिए तारिक साहब आगे चलते हैं। वमा यफ़अलु मिन खैरिन फलन युकफ़रुह वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन। और जो भी कार्य खैर वो करते हैं उसके अज्र में कमी नहीं की जाएगी, और अल्लाह तक़वा वालों को तक़वा वालों का खूब इल्म रखता है। यानी जो मुत्तकी हैं उनके बारे में बखूबी वो वाकिफ़ है। यहाँ दरअसल इस आयत में इस बात की तलक़ीन की गई है कि जब इंसान सालिहीन की कैटेगरी में शामिल हो जाता है और सालिहीन के मुकाबले में जो मुफ़सिदीन हैं उनकी कैटेगरी से निकल जाता है, तो उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो भी वो कर रहा है, अल्लाह ताला उसको पूरा-पूरा अज्र देगा। बिमा कसबत अयदीकुम वाला जो तसव्वुर है कुरान का कि जो भी इंसान कमाता है, या तो वो उसके खिलाफ जाता है या उसके हक में जाता है, या तो उसके अगेंस्ट जाता है या वो उसके फेवर में जाता है, लेकिन कहीं ज़्यादती नहीं होती है। तो इसी तरीके से यहाँ सालिहीन के बारे में बात बयान की जा रही है कि जो भी वो करेंगे उसमें किसी किस्म का इनकार नहीं होगा, कोई उनका अज्र छुपाया नहीं जाएगा, पोशीदा नहीं रखा जाएगा, मुकम्मल अज्र उनको दिया जाएगा जो भी वो अच्छाइयाँ करेंगे। और इसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये है कि अल्लाह के दायरे इल्म में तमाम चीज़ें रहती हैं। अल्लाह के दायरे इल्म में से कोई चीज़ खारिज नहीं है। वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उसने पूरा निज़ाम मुतय्यन कर रखा है, उस निज़ाम के तहत तमाम आमाल हैं और हर अमल का एक ख़ास नतीजा है। तो लिहाज़ा ये हम लोगों की दिलबस्तगी का सामान है, इत्मीनान क़ल्ब का ज़रिया है कि जब भी हमें अच्छाइयाँ करनी हो तो ज़हन में रखना चाहिए, बल्कि अच्छाइयाँ हमेशा ही करनी चाहिए। ज़हन में कभी-कभी अगर ख़्याल आता है कि इसकी वजह से हमें इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो ज़हन में रखना चाहिए इसका नतीजा ये होगा कि हमारे नतीजे को जो भी खैर है
ہم سے چھپایا نہیں جائے گا، محروم نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ دیکھیں یہاں جو بات ہے کہ اور جو بھی کار خیر وہ کرتے ہیں، تو یہ وہ کا اشارہ اگر ہم ٹریس کریں تو یہ آیت نمبر 113 پہ جاتا ہے۔ 113 جو ہم نے ابھی کری تھی، جس میں یہ تھا کہ وہ سبھی اہل کتاب یا سبھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے احکامات پر قائم رہنے والے ہیں، جو رات کے حصوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہم نے ابھی کی ہے 113۔ تو یہاں ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک وہ معنی ہے جن کو عام طور سے تصور کیا جاتا ہے کہ جن کو اللہ کی دوسری کتابیں ملی، یعنی انجیل والے، تورات والے وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب تھی، ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا رخ اس کے سمجھنے کا یہ ہے کہ ہر وہ امت جس کو کتاب ملی ہو وہ اہل کتاب ہے، یعنی کتاب والے۔ اہل کتاب کا ترجمہ ہم کتاب والے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے۔ اب اگر اس رخ سے اس چیز کو اور ایسی تمام آیتوں کو سمجھیں تو اس کا اشارہ اور رخ ہماری طرف بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں سوری، کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کتاب ہے۔ اب اس کے رخ سے سوچتے ہوئے اگر اس آیت کو ہم پڑھیں تو یہ ایک اور رخ سامنے آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے، یعنی جن قوموں کے پاس کتاب دی گئی تھی اور جن کے پاس کتاب ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے احکامات پر قائم رہنے والے ہیں، جو رات کے حصوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں رہتے ہیں۔ یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، یعنی ہماری قوم جو کتاب رکھتی ہے، جو قرآن رکھتی ہے، جو امت محمدی ہے، اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو یہاں تک، یعنی اس وہ میں وہ بھی شامل ہے۔ یہ وہ جو ہے، یہ صرف اس اہل کتاب کا ذکر نہیں ہے، ان اہل کتاب کا ذکر نہیں ہے جن کا تصور عام طور سے ہے کہ عیسائی، یہودی، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی تھے، یقیناً تھے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی لاگو ہوتی ہے یہ بات۔ اور جو بھی کار خیر، یہ جو 115 ہے ابھی جو آپ نے پڑھی، کہ جو بھی کار خیر وہ کرتے ہیں اس کے اجر میں، اب یہ خیر کا کام جو ہے، یہ یعنی جسے کہتے ہیں نا تن من دھن، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ خیر کا مفہوم جو ہے وہ مال سے بھی ہے۔ تو جو بھی کام وہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنے مال سے، یا اپنی دیگر کوششوں سے، ان سب کا بدلہ انہیں ملے گا، جو بھلائی کے کام ہے، جو انسانیت کی فلاح کے کام ہے۔ اور دیکھیے جہاں پہ بھی اس طرح کے بھلائی کے کاموں کا ذکر ہے یا لوگوں کو دینے کا ذکر ہے، تو وہاں پہ قرآن کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام بھلائی کے ہم صرف مسلمانوں کے لیے کریں گے یا اپنے کسی اور گروپ کے لیے کریں گے جو ہمیں قریب ہے یا ہمیں عزیز ہے۔ یہ حکم سب کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ امت کہا گیا ہے جو انسانوں کے بھلائی کے لیے آئی ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے یہ جو 110 میں بات تھی کہ للناس کی بات ہے، اخرجت للناس، تو پوری انسانیت کے بھلائی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے ان کا کوئی اچھا کام ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ کوئی برا کام جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے اثر ہے اور ہر چیز کی سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے۔ اور اسی سزا اور جزا کے تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کون کتنے تقوی پر ہے، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ وہ خوب باخبر ہے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات پہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو نہیں کرتے، یعنی وہی چیز جس کو ہم دوسروں کے لیے ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات جو ہم نے کری تھی کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو یہ ہمارا بھی فعل جب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں اور جس چیز سے اس نے منع کیا وہ نہیں کرتے، تو یہی تقویٰ کہلاتا ہے، اور ایسے کرنے والے لوگ متقی ہوتے ہیں۔ تو کس کا تقویٰ کتنا ہے اللہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا درجہ ان کے عمل کے حساب سے ہے، اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے۔
وہ واقف ہے ان چیزوں سے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے احکامات کے حساب سے ہو. میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں. جی یہی ہو جاتا انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. السلام علیکم. ہے. وعلیکم السلام.